السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ، آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 14 مکمل کر لیا۔ آج جو ہے ہم سبق نمبر 15 کی ابتدا کریں گے، اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں، جو اہم قواعد ہیں، شروع میں پہلے ہم ان کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اپنا عربی کے حوالے سے اس کی مثالیں جو ہوں گی وہ پڑھیں گے۔ چلیں، اولاً میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے، اب جو ہے وہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ادغام شفوی، دوسرا اخفاء شفوی، تیسرا اظہار شفوی۔ پہلا قاعدہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں ہم، ادغام شفوی۔ ادغام شفوی بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یعنی پہلے میم ساکن آئی ہے، پھر اس کے بعد پھر میم آ گئی ہے، تو پھر ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کے اندر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی یعنی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا تھا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، ادغام شفوی، پھر ہے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے، صرف حرف با آ جائے، تو یہ ہو جائے گا اخفاء شفوی، اس کے اندر بھی غنہ کریں گے اور ادغام شفوی میں بھی غنہ کریں گے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف، یہ با اور میم کے علاوہ، ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو انتہائی آسان قاعدے ہیں۔ چلے اپنا سبق کو بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ، نون زبر ان، تا میم، میم پیش تم، انتم۔ اب یہاں پر اخفاء بھی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گئی، اخفاء آگے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، تو یہاں پر ادغام شفوی۔ میم ضا پیش مز، انتم مز، لام زیر لی، انتم مظلی، میم واو پیش مو، انتم مظلمون، نون زبر نا، انتم مظلمون۔ دوسرا لفظ ہے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم تارا۔ اب یہاں پر دیکھیں ویورس، میم ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر نہ با ہے نہ میم ہے، میم ساکن کے بعد نہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ، یعنی تا آ گئی ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تیسرا ہمارے آج کا سبق کا لفظ ہے کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، با زیر بی، کن تم بی۔ اب دیکھیں میں نے جب پڑھا کاف میم تا میم پیش تم، تو یہاں پہ میں نے غنہ نہیں کیا، حالانکہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کب ہوگا؟ جب با کے ہم ہجے کر لیں گے اس وقت غنہ کریں گے، کیونکہ قاعدہ اس وقت ہی مکمل ہوگا جب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہم پڑھ لیں گے۔ کنتم بی، ہا با زیر بی، کنتم بی، ہا کڑا زیر ہی، کنتم بھی۔ آگے لفظ ہے ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا۔
تو یہاں پر ویورز جو ہے میم ساکن کے بعد فا آ گئی، یعنی با اور میم کے علاوہ آ رہا ہے فا، تو یہاں پر اظہار شفیع ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو ویورز آج ہم نے الحمدللہ ایک لائن پڑھی ہے اور میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے ہیں، تو تمام دوست اس کی مشق کریں، اس کو بار بار دہرائیں، انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ ہمیں احسن انداز سے قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ تو تمام دوست اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔